الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کو بند کر دیں. آج انشاءاللہ آپ احباب کی خدمت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 اور 75 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہ آیت مشرکین عرب پر حجت تمام کرنے کے لیے نازل کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بھئی دیکھیے یہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں یا بت پرست ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی جانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، لیکن بتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار و مشرکین کو اور بالخصوص مکے کے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو ذرا توجہ سے سماعت تو کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے آزر سے کہا کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو کہ جو معبود بننے کے قابل ہی نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے. تو اسی لیے ان پر یہ حجت تمام کرتے ہوئے بیان فرمائے کہ کتنا ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی جانا ہے. تو اب جناب انہوں نے اپنے آزر چچا سے فرمایا کہ تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو اے اہل مکہ اگر تم بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. یہ بالخصوص کفار و مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بتوں کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرو. پچھلی کئی آیتوں کو تسلسل کے ساتھ اسی حوالے سے رب کائنات بیان فرما رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو. یہ بت پرستی کچھ نہیں ہے، یہ بت تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، تمہارا نہ فائدہ پہنچا سکتے تم کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. بلکہ پچھلی نشست میں نے آپ احباب کی خدمت میں یہ حدیث پاک ذکر بھی کی تھی کہ ان بتوں کو جو کفار و مشرکین بتوں کو اپنا سب کچھ مان کر
ان کو معبود مانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بھلائی بھی یہیں سے آ رہی ہے اور برائی بھی یہیں سے آ رہی ہے، نفع بھی یہیں سے آ رہا ہے، نقصان بھی یہیں سے آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بت ہمیں ہر طرح کی دنیا و اخروی مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر ان بتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ کیوں جلائے گا؟ ان بتوں، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک بے جان چیز جو ہے وہ تو بے قصور ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی نیکی شمار ہوتی، نہ ہی کوئی بدی شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ تو بس لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بت جو مٹی کے بنے ہوں، لوہے کے بنے ہوں، تانبے کے، پیتل کے بنے ہوں، تو ان کا تو اپنا کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو ان کو جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ جب صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے ان بتوں کو جلایا جائے گا، کفار و مشرکین کے سامنے روز محشر ان بتوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، تاکہ ان کی ہر طرح کی امید جو بتوں سے وابستہ ہے وہ ختم ہو جائے اور مر جائے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہم جن کو معبود سمجھتے تھے اور جن کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ یہ بت کی ہم عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بچا لے گا ہمیں، تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل نظریے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان بتوں کو بھی آگ میں ڈال دیا، کہا کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے یہ بچا لیں گے، آج تو وہ خود آگ میں جل رہے ہیں، تو لہٰذا آج کے دن تمہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور بچا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ کفار و مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا اپنے چچا آزر۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آزر ہیں، یہاں فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو یہاں یاد رکھیے کہ آزر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک میں چچا کو باپ کہا جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں بھی بھئی تایا کو بھی والد سمجھا جاتا ہے، باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، چچا کو بھی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، باپ کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عرب میں صرف سمجھا ہی نہیں جاتا بلکہ چچا کو باپ کا لفظ پکار کر بلایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی لغت کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، وہ باپ والد کے معنی میں نہیں ہے بلکہ وہ باپ چچا کے معنی میں۔ اچھا، اگر بعض لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا تو علماء نے اس سے انکار کیا، کہا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آزر جو ہے وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے دنیا میں تشریف لے کر آیا ہوں۔ تو جو نبی نے فرمایا کہ پاک صلب سے پاک رحم کی طرف منتقل ہوتے ہوئے دنیا میں تشریف لے کر آیا ہوں، تو پاک کون ہوتا ہے؟ مسلمان پاک ہے، مومن پاک ہے۔ اور قرآن نے فرمایا نا کہ المشرکون نجس، کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے۔ تو اگر کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مان لیا جائے تو پھر نبی علیہ السلام کے فرمان غلط ہوتا ہوا رہے گا۔ اور مفسرین نے تحقیق کے باوجود، تحقیق کے بعد یہ بات بتائی کہ آزر جو ہے وہ باپ نہیں ہے بلکہ وہ چچا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کے بھی تمام مشاہدات کروائے، زمین کے بھی تمام مشاہدات اور تمام عجائب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ ان کو عین الیقین ہو جائے۔ عین الیقین ہوتا ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر، بھائی آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اندر کمرے میں ہو، کھڑکی دروازے بند ہو، آپ کو باہر کا معلوم ہی نہ ہو، اور لیکن آپ وقت دیکھیں تو آپ کو وقت سے پتہ چل جائے کہ ابھی شام کے 6 بجے،
تو آپ وقت دیکھیں گے تو آپ کو یقین تو ہو جائے گا، لیکن عین الیقین کیا ہے؟ ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو عین الیقین نہیں ہے۔ عین الیقین کب ہوگا؟ کہ جب آپ باہر نکل کر واقعی باہر کا انوائرمنٹ اور موسم دیکھ لیں گے، تب دیکھ کر آپ جب مانیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے عین الیقین، دیکھ کر مان لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام معجزات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کمالات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا، لیکن آپ نے دیکھیں ابراہیم علیہ پیچھے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو رب نے فرمایا کہ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہ اے ابراہیم تم کیا اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلَا، کیوں نہیں، بالکل یقین رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہ بات رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جناب 4 پرندے لے لو اور اس کو ذبح کر لو اور اس کی گردن اپنے پاس رکھ لو اور ان پرندوں کا کیما کر کے مکس کر لو اور اس کے بعد مختلف پہاڑوں پر ان کا کیما رکھ دو، اور پھر اس کے بعد گردنیں اپنے پاس رکھو، سر اپنے پاس رکھو اور ان کو پکارو، اور جب تم پکارو گے تو پھر وہ زندہ ہو کر اپنے جسم سے واپس لگ کر اور تمہارے پاس آئیں گے، ان کی گردن ان کے جسم سے جڑ کر واپس زندگی مل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور پھر ہوا یہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو پکارا، یہاں ایک بات اور میں آپ کے ذمن ذکر کر دوں کہ جناب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارنا جائز نہیں ہے، تو اب مردے سنتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مردے کو اذن اور طاقت عطا فرمائے نا تو اللہ مردے کو بھی قوت سماعت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا یہاں پر پرندوں کو مار دیا گیا، کیما بنا دیا گیا، ان کی جان جسم سے نکال دی گئی اور پھر ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اب ان کو پکارو، ان کو بلاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گیا ان کو پکارنا شرک ہے، جو مر گیا اس کو پکارنا شرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم پر اس مردے پرندوں کو پکار رہے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوا؟ تو یہ شرک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، وہ مردوں نے سنا، پرندوں نے سن کر ان کا جسم اپنی جگہ پر لگا اور جسم مسلم ہوا، اور پھر ان کا جسم اڑتا ہوا آیا اپنی گردن اور سر کے پاس، سر جسم سے فٹ ہوا، اللہ نے زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ پہلے کی طرح وہ اڑنا پھرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے ہم مردے کو زندہ کریں گے۔ تو یہ وہ نشانیاں تھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تاکہ وہ یقین رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی قدرت کاملہ پر مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو نظریہ، جو سوچ، جو فکر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ اسی پر مرتے دم تک ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہیں تو کر لیجیے۔ اچھا، 1-2 سوالات ہیں، یہ آپ مختصر انداز میں سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم گفتگو کو اختتام کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی منگیتر سے بات کرنا اور ان کے ساتھ گھومنا کیوں ناجائز ہے، حالانکہ ان سے تمہارا نکاح ہوگا؟ اچھا، اس کا جواب غالباً دے چکا ہوں میں، کہ میں ضمن پھر بتا دیتا ہوں، بھی پڑھ ہی لیا ہے تو سوال کہ جائز نہیں ہے۔ منگیتر آپ کی بیوی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی منگیتر ہے، تو ابھی آپ کا اس سے نکاح نہیں ہوا ہے بلکہ وعدہ نکاح ہوا ہے۔ آپ کی محرم اس وقت بنے گی کہ جب اس کا آپ سے نکاح ہو جائے گا۔ جب نکاح ہو جائے پھر آپ چاہیں گھومیں پھریں، مرضی ہے آپ کی، رخصتی اگر نہیں بھی ہوئی ہے، نکاح ہو گیا تو پھر بھی آپ بات چیت بھی کر سکتے، گھوم پھر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے خاندانی معاملات جو ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا۔ دوسرا سوال، اگر امام نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا اور مقتدی جن کی کچھ رکعات نکلی ہوئی تھیں، اگر وہ سلام پھیرے بغیر سجدے میں جائیں گے یا سلام پھیرنا ہوگا؟ اچھا، تو دیکھیں صورت یہی ہے،
صورت یہی ہے کہ اگر جن کی رکعت نکل چکی ہے اور وہ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اور امام سے غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو امام کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اب امام جب سلام پھیرے گا تو پیچھے جن کی رکعتیں نکلی ہیں تو وہ سلام نہیں پھیریں گے، وہ سلام نہیں پھیریں گے، اور جب امام سجدہ کرے گا تو پھر اب امام کے ساتھ پھر وہ سجدہ سہو کریں گے۔ سلام کیوں نہیں پھیریں گے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ امام نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیر رہا ہوں، تو جس کی رکعت نکلے گی تو جب امام نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیرتا ہے تو وہ تو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرتے بلکہ ان کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو جیسے امام دوسرا سلام پھیرتا ہے تو وہ اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر یہی گمان کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ امام نماز ختم کرنے کے لیے سلام پھیر رہا ہو تو اب سلام نہیں پھیرے گا، لیکن اب امام سجدہ سہو کرنے لگے گا تو کیونکہ امام کی پیروی کرنا یہاں پر لازم ہے تو اب وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے، اور پھر دوبارہ پھر جب امام سلام پھیرنے لگے گا ختم کرنے کے لیے نماز تو پھر اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ کیا کہ 10 سال کی عمر کا بچہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہی ہے، دیکھیں اس کو ذرا سمجھ لیں، 10 سال کی عمر ہو یا 12 سال کی عمر ہو یا وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہے، تو اب ایسا بچہ اگر صف میں کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو 2-3 چیزیں ہیں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 کہ وہ بچہ جس کی عمر 12 سال سے کم ہے، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی ہے اور آپ آ گئے صف میں کھڑے ہونے کے لیے، تو اب آپ کو چاہیے کہ پیار محبت سے اس بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ پیچھے صف میں جا کر اور نماز شروع کریں۔ ایک تو یہ وہ آرام سے چلا جائے گا، لیکن پیار محبت سے جھڑکے نہ، ڈانٹے نہیں، سختی نہ کریں، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر بچہ ہے اور اس نے وہ کم سال کا تھا، نابالغ تھا، اس نے نماز شروع کر دی ہے لیکن وہ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کر رہا، کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کر رہا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے برابر میں کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بچہ 12 سال سے کم کا تھا اور نماز شروع کر دی تھی اس نے، لیکن نماز میں وہ شرارتیں کر رہا تھا، مستیاں کرتے ہیں جیسے بچے، تو اب ایسی صورت میں آپ ان کو حکم یہی ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ بیٹا پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب ایسے بچے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے کو دیکھتے ہی نا تو خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور ویسے خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جیسا بھی ہے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے، پیار محبت سے بچوں کو ٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پھر دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، ڈپٹ دیا جاتا ہے، وہ بچے پھر ساری زندگی نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، تو مسجد سے ان کو غلط تاثر ملتا ہے کہ نمازی حضرات تو بڑی سختی کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ڈانٹے نہیں، طریقے سے سمجھائیں۔ بعض لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں بالکل، بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ مستیاں کر رہے ہیں، بعض نمازی بولتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی بولا کریں، سمجھایا کریں ان کو پیار محبت سے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نمازی ہوتے ہیں جن کی نظروں میں ایسا اثر ہوتا ہے، وہ صرف دیکھتے ہی نا بچے الف ہو جاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ سمجھانے کی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔